جگہ ہے. اگر پی شیل کا الیکٹران ہے تو این میں نہیں جائے گا, وہ کے میں نہیں جائے گا جب تک کہ کوشش کر کے اس کو دھکیلا نہ جائے, اور دھکیلا جائے تو پہلی فرصت میں واپس آئے گا. ہر چیز اپنی جگہ پہ اپنی جگہ پہ اپنا کام کرتی ہے کیونکہ وہ مسلم ہے. گویا پوری کائنات اللہ کے قوانین کے تحت چلتی ہے. تو کیا پھر ہم یہ انسان جس کی حیثیت کچھ نہیں ہے, اپنی حیثیت سمجھنے کے لیے میں ایک چیز عرض کروں کہ جو ہماری, جس طرح میں نے, یہ وہ چیز ہے جس نے مجھے اپنی اوقات کا احساس دلایا کہ جو یونیورس ہے جس کو ہم اپنی دودھیا کہکشاں کہتے ہیں, ملکی وے, اس کی اگر آپ تصویر دیکھیں اور پیمائش دیکھیں تو اس کے ایک بازو سے دوسرے بازو کی طرف جانے میں اگر روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے تو 1,00,000 سال کا وقت لگتا ہے. روشنی کی رفتار جو 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں ہے, اس رفتار سے چلیں تو صرف اپنی کہکشاں میں, گیلیکسی میں آپ 1,00,000 سال بعد, 1,00,000 سال کے سفر کے بعد پہنچیں گے. اس میں اندازہ لگائیے کہ ہمارا نظام شمسی اگر ہم اس تصویر میں دیکھیں تو ایک نقطے کی طرح نظر آتا ہے, ڈاٹ, اور وہ نقطہ وہ جس میں پورا نظام شمسی یعنی سورج, اس کا پورا خاندان, اور پھر اس میں زمین, اور اس زمین پہ انسان کا وجود. اگر عام حساب کے اصولوں سے دیکھا جائے تو نیگلیجبل یعنی نان ایگزسٹنٹ, وجود ہی نہیں ہے کائنات میں. تو یہ احساس ہمیں اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ ویئر وی اسٹینڈ. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے اور اللہ کے احکامات سے ہٹ کے چلنا چاہیں تو کیا چل سکتے ہیں, کیونکہ تقویٰ کا لفظ جو ہے اس میں جو وقع کا مادہ ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچنا, اور جن احکامات کا حکم دیا ہے ان سے جوڑنا, دونوں مفاہیم میں تقویٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس پوری کائنات میں جب قانون اللہ کا چلتا ہے تو یہ انسان کیا تو اللہ کے قانون سے باہر زندگی گزار سکتا ہے؟ اللہ کا قانون کہاں ہے؟ اس کتاب کے اندر, بک آف گائیڈنس میں. جب ہمیں اس کتاب کے بارے میں نہیں پتا تو ہمیں اللہ کا قانون نہیں پتا. مثال کے طور پر روزمرہ کی زندگی میں ایک مثال دوں آپ کو کہ مجھے کس طرح لوگوں سے بات کرنی چاہیے, مجھے نہیں پتا. جیسے سب لوگ بات کرتے ہیں, جو سلینگ یوز کیا جاتا ہے سب میرے ساتھیوں میں, وہ سلینگ میں بھی یوز کرتا ہوں. قرآن دوسری بات کہتا ہے کہ قل عبادی یقول لتی حسن, اپنے بندوں سے کہہ دو زبان سے وہ بات نکالیں جو بہترین ہو. اللہ کا حکم یہ ہے کہ بہترین بات منہ سے نکلے. اب آپ تصور کیجئے, میں بھی نہیں گلی محلہ کا ہوں, کہ ہمارے نوجوان کس انداز میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں. کیا وہ بہترین گفتگو ہے؟ کیا وہ انداز تخاطب بہترین انداز تخاطب ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہر لمحے جب ہم یہ باتیں منہ سے نکال رہے ہیں تو اللہ کے احکامات سے ہٹ رہے ہیں, ایک گناہ کر رہے ہیں, اپنی کردار کشی کر رہے ہیں, اپنے اندر سے اپنی سائیکی برباد کر رہے ہیں, اپنی شخصیت کو مجروح کر رہے ہیں. تو جب پوری کائنات میں اللہ کا قانون چلتا ہے تو ہم اس سے ہٹ کے کیسے چلیں؟ اس میں ایک چیز اور ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی فطرت پہ پیدا کیا. اس کی وضاحت سورہ روم میں بھی ہے. سائنٹیفکلی دیکھیں تو ہم ایک بائی پوڈل اینیمل ہیں, 2 پیروں پہ چلنے والے, اور ہم اس طرح کھڑے ہوتے ہیں, عمودی پوزیشن ہے تو ہم ٹھیک ہیں. لیکن یہی پوزیشن ہم سر کے بل پہ بھی تو رہ سکتے ہیں. اگر میں سر کے بل کھڑا ہو جاؤں تو بھی میں ورٹیکل پوسچر میں ہوں, عمودی پوزیشن میں ہوں, لیکن میں بے چین ہو جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میں اس قانون سے ہٹ گیا جس پہ میرے جسم کو بنایا گیا تھا. تو اس روح کو, دل و دماغ کو بھی کسی قانون سے بنایا گیا ہے. جب یہ اللہ کے قانون سے ہٹتا ہے تو اندر ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے. یہ وہ بے چینی ہے جو آج کے سماج کی بے چینی ہے, فرسٹریشن, غصہ, نفسانی خواہشات کا جوش, اور اندر کا جانور اٹھا ہوا باہر. جب ہم اللہ کے قوانین میں آ جاتے ہیں تو ہم پوری فطرت سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں, جس کو میں کہتا ہوں کہ وی آر ان سنک ود نیچر. ہم قدرت کے ساتھ بہتے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح دھارے کے ساتھ بہنا, سوئمنگ ود دی کرنٹ اینڈ سوئمنگ اگینسٹ دی کرنٹ. جب آپ اللہ کے قوانین کے خلاف زندگی گزارتے ہیں تو یو آر سوئمنگ اگینسٹ دی کرنٹ. اینڈ وچ کرنٹ؟ یونیورسل کرنٹ. پوری کائنات میں جو تحریک جاری ہے, جو قانون جاری ہے, یہ بے حیثیت انسان اس کے خلاف جب چلنے کی کوشش کرے گا تو آپ تصور کیجئے کہ کیا بے چینی اندر پیدا ہوگی. یہی وہ بے چینی ہے جو آج کے انسان کی, آج کے سماج کی بے چینی ہے. قرآن سمجھے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے قانون پہ ساری کائنات چل رہی ہے. ہاؤ ڈیئر یو, تم ہمت کیسے کر سکتے ہو کسی اور سے تقویٰ کرو, کسی اور کے قانون سے چلو, کسی اور کی اتباع کرو.
یہاں ایک اور چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو. دین یعنی اطاعت اور قانون کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یاد رکھو دین خالص اللہ کا حق ہے. دین یعنی وہ قانون جس کے تحت ہم زندگی گزاریں، وہ اطاعت جس کے تحت ہم زندگی گزاریں، اس کا حق واحد اللہ کو ہے. یہی وہ بات ہے جو ہماری ایمان کی بنیاد ہے، یعنی لا الہ الا اللہ. آپ غور فرمائیں اس کلمے کے اوپر. اس کی ابتدا انکار سے ہوتی ہے کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر آپ کو کوئی میز لگانی ہے تو پہلے باقی سامان صاف کیا جاتا ہے، پھر اپنا سامان رکھا جاتا ہے. پہلے اذہان صاف کیے جائیں گے کہ جتنے بت جتنے خدا ہیں نکال دو دماغ سے اور نصب کر دو ایک اللہ کو کہ یہی ایک اللہ ہے، یہی ایک اطاعت ہے، یہی قانون ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہتے میں، کیونکہ میں اس کا شکار ہوں کہ ہم ابھی اپنے ذہنوں سے دیگر الہوں کا تصور نہیں نکال سکے. ہم نماز میں کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیری سے مدد چاہتے ہیں، استعانت تیری ہے. لیکن ذرا سوچئے کیا واقعی ہے؟ کیا ہمارا زندگی کا ہر کام اللہ کے احکامات سے ہوتا ہے؟ ابھی پچھلے ہفتے مجھے ایک اپنے سینئر ساتھی اور دوست کے بچے کی شادی کا کارڈ ملا. جب وہ پیکٹ ملا تو میں سمجھا کسی نے مجھے کتاب تحفے میں بھیجی ہے. میں نے بے صبری سے کھولا کہ وہ کتاب سے اچھا تحفہ کیا ہوگا، تو پتہ لگا ایک گولڈن کلر کا اتنا موٹا کارڈ ہے جو دفتی اور پتہ نہیں کن کی چیزوں سے پیک ہوا ہے، اور یقیناً 25-30 روپے کی لاگت کا تو ہوگا. کس کی شان دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان دعوت ناموں سے؟ اللہ تعالیٰ نے تو شان دکھانے کے منع کہ ہوا شان تو اللہ کی ہے. میں کس چیز پہ شان دکھاؤں؟ آج اللہ نے کہا میرے دماغ میں یہ فطور آ جائے کہ اللہ نے مجھے بڑی عقل دے دی اور میں انٹلیکچوئل ہو گیا. مجھے نہیں پتا کہ ابھی ایک اسٹروک ہو، ایک کلاٹ برین میں آئے میرے، اور مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نالی میں پڑا ہوں یا کہاں پڑا ہوں. تو میں کس چیز کا زوم کروں؟ یہ مال جب سونامی آتی ہے، بھج ہوتا ہے، تو اگر کپڑا جسم میں بچتا ہے تو چاول لے لیتا ہوں ریلیف کے، ورنہ ہاتھ میں لیتا ہوں. کس مال، کس دولت، کس بلڈنگ کا گھمنڈ میرا ہے کیا؟ میں یہاں کھڑا ہوں، کچھ بول پا رہا ہوں، جو وہ مجھے عطا کر رہا ہے اس کا کرم ہے کہ میری زبان چل رہی ہے. میں صحیح سالم کھڑا ہوں، میرے پاس میرا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. کس بات کا زوم ہے؟ کس چیز کی چیز ہے؟ تو دین و اطاعت محض اللہ کی ہے، اللہ کے احکامات کی ہے. اب یہاں پہ جب ہم یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ سماجی دباؤ. شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے، لوگوں کو دیکھیے کہ ہاں بھائی اسلم پرویز کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، واہ بھائی واہ، ہاں بھائی ہاں اسلم صاحب واہ بھائی واہ. کیا ہے یہ؟ کیا میں اس کا مستحق ہوں؟ اللہ نے تو منع کیا اس چیز کے لیے. یہ اس